ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ آپ سحری کے وقت میں، یعنی صبح صادق کے وقت میں حرم مکہ میں جاتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ آج دنیا کا کوئی معمولی قاری پڑھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے اور قرآن کریم کو سن کر دلوں میں وہ سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی جن پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی دولت سے سرفراز فرمایا، جب وہ تلاوت کرتے ہوں گے، جب وہ پڑھتے ہوں گے تو وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ تو جن لوگوں نے سنا ہوگا وہی اس بات کو بتلا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے اور فجر کی نماز میں آپ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، میرے محبوب کی زبان سے جب ہم یہ سورت کو سنتے تھے تو اس کا لطف کئی دنوں تک محسوس کرتے تھے، اس کی لذت ہمیں محسوس ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمارے نبی کو زبان بھی بڑی اچھی نصیب فرمائی تھی۔ جب معمولی قاری کی قرائت میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے تو یہ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی والی زبان سے جب قرآن کریم کی آواز گونجتی ہوگی تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ 3 بڑے بڑے کافر مکے کے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک ہے ابو جہل، جس کو میں نے کہا جو پہلے ابو الحکم تھا لیکن پھر جاہل ہوا تو ابو جہل، دوسرا ہے اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان، اور تیسرا لکھا ہے اخنس بن شریک یا شریک، یہ دونوں میں سے کوئی ایک نام ہے، اخنس بن شریک۔ یہ تینوں کافر حرم مکہ میں آئے اور الگ الگ کونے میں قرآن کریم سن رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور قرآن کریم کو سن کر خوش ہو رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو تینوں کافر اپنے گھر پر جانے لگے تو راستے میں ایک جگہ تینوں جمع ہو گئے اور تینوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، اخنس بن شریک ہے، ارے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو تینوں نے سمجھ لیا، تینوں کو پتا ہو گیا کہ تین حرم میں سے آئے۔ تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیسی غلیظ حرکت کرتے ہیں، دین بھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، دین بھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، دین بھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں، اور یہ تہجد کے اندر چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں۔ تو تینوں نے آپس میں مشورہ کر لیا، اگر قوم کو پتا چلا تو قوم ہمیں ذلیل کر دے گی، قوم ہمیں رسوا کر دے گی، اس لیے وعدہ کرو آئندہ کوئی محمد کا قرآن سننے کو نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے پیارو، جس نے مزہ چکھ لیا وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اب جب کفاروں کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم پڑھنے کے انداز پر جو ان کے اندر لذت آتی تھی تو میرے بھائیو، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی کا پڑھنا کیسا ہوگا۔ لیکن تینوں نے مشورہ کر لیا، لیکن معاملہ ہو گیا اکبر بیربل جیسا کہ ایک مرتبہ اکبر نے اعلان کر دیا کہ مجھے دودھ کی نہر سے نہانا ہے، دودھ سے نہانا ہے، پوری نہر کو دودھ سے بھر دو۔ تو بیربل نے سوچا کہ سارے لوگ 1 گلاس دودھ ڈالیں گے اور میں اس میں 1 گلاس پانی ڈال دوں گا تو کون سا پتہ چلنے والا ہے۔ لہذا بیربل نے یہ سوچا تو تمام لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ میں 1 گلاس پانی ڈالوں گا تو کس کو پتہ چلنے والا ہے۔ تو تمام لوگوں نے 1 گلاس پانی بھر کر پوری نہر کو پانی سے بھر دیا۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا تو دوسرے دن کیا سوچا کہ چلو ابو جہل سوچ رہا ہے کہ اخنس بھی نہیں آئے گا، ابو سفیان بھی نہیں آئے گا، ابو سفیان سوچ رہے ہیں کہ ابو جہل بھی نہیں آئے گا، اخنس بھی نہیں آئے گا، اور اخنس سوچ رہا ہے کہ ابو جہل بھی نہیں آئے گا، ابو سفیان بھی نہیں آئے گے۔ یعنی تینوں نے آپس میں سوچا تھا، مشورہ ہو گیا تھا میں اکیلا جا کر تو قرآن سن لیتا ہوں۔ اب دوسرے دن ہوا ایسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور تینوں کافر یہی سوچ کر آئے ہیں کہ آج تو میں اکیلا آیا ہوں، اور تینوں الگ الگ کونے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کو سن رہے ہیں اور لذتیں لے رہے ہیں۔
لیکن جب گھر واپس جانے لگے تو تینوں کافر راستے میں واپس اکٹھا ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے وعدے کی خلاف ورزی کی، ہم نے جھوٹ بولا، آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، اور پھر آج وعدہ ہوا، دوسرے دن پکا وعدہ کہ اب تو طے کرو آئندہ تو ہمیں آنا ہی نہیں ہے، ورنہ قوم کو پتا چلے گا تو قوم ہمیں ذلیل کر دے گی، قوم ہمیں رسوا کر دے گی، قوم کو ہم منہ بتانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں بعد میں بھی ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کو سن لیا تھا، قرآن کریم کی لذتوں کو حاصل کر لیا تھا، دوسرے دن بھی یہی خیال کہ آج تو پکا وعدہ ہوا ہے، آج تو بڑا جم کر وعدہ ہوا ہے۔ ابو جہل سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا چلا جاؤں گا، اخنس بھی نہیں آئے گا، ابو سفیان بھی نہیں آئے گا۔ ابو سفیان سوچ رہے میں اکیلا چلا جاؤں گا، ابو جہل بھی نہیں آئے گا، اخنس بھی نہیں آئے گا۔ اور اخنس سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا چلا جاؤں گا، ابو جہل بھی نہیں آئے گا، ابو سفیان بھی نہیں آئیں گے۔ یہ سوچ کر تیسرے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور تینوں کافر آ گئے اور تینوں کافر ایک ایک کونے میں سننے لگے، ایک ایک کونے میں قرآن کریم کی تلاوت کو سننے لگے اور سن کر لذت کو محسوس کرنے لگے۔ لیکن جب واپسی کا وقت آیا تو وہی راستے پر تینوں کافر جمع ہو گئے اور تینوں کافر ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ اب تینوں کافر ملامت کرتے کرتے اپنے گھر پر چلے گئے، لیکن علماء فرماتے اخنس بن شریک کو رات کو نیند نہیں آئی، وہ اپنے گھر پر گیا لیکن اس کو سکون نہ ملا، تو اس نے ایک لکڑی لی، ایک ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کر وہ ابو سفیان کے گھر پر گیا اور ابو سفیان سے جا کر پوچھا دیکھ میں بہت ماروں گا، مجھے سچ سچ باتیں بتلانا، یہ لکڑی ہاتھ میں لے کر آیا ہوں، اگر جھوٹ بولا تو یہ لکڑی تجھ پر چل سکتی ہے۔ ابو سفیان سے پوچھا کہ بتا 3 دن تک ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو قرآن کریم سنا ہے، کیا تجھے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ لیکن میں کہتا ہوں جب آدمی حق قبول کرنا نہیں چاہتا تو بہت سارے بہانے بناتا ہے۔ ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں آیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن پھر ابو جہل تو ابھی گھر پر موجود ہے۔ اب اخنس نے ابو سفیان کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اب اخنس بن شریک اور ابو سفیان یہ دونوں ابو جہل کے گھر پر گئے اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اخنس بن شریک نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل سچ سچ بتانا، 3 دن سے تو نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کو سنا ہے، کیا تجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ 100% سمجھ میں آیا، بالکل سمجھ میں آیا، بالکل سچا کلام ہے محمد عربی کا پیغام بالکل سچا ہے۔ اب اخنس بن شریک نے کہا جب سچا ہے تو پھر ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے، قبول کیوں نہیں کرتے، چلو نے قبول کر لیتے ہیں۔ ابو جہل نے پھر یہی کہا یہ ناک کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے کہ نبوت ہمارے خاندان میں کیوں نہیں ہے، اس لیے میں اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن اخنس بن شریک کیا کہہ رہا ہے کہ گھمنڈ کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے تم اتنے اچھے پیغام کو ٹھکرا رہے ہو، اتنی اچھی حق بات کو تم ٹھکرا رہے ہو، تم رہو اپنی جگہ پر، میں تو محمد کا غلام بننے چلا ہوں، میں تو محمد کا غلام بننے چلا ہوں۔ ابو جہل نے اب اخنس بن شریک کو سمجھایا اور ابو جہل کو ایک ڈر سوار ہو گیا، اگر اخنس نے ایمان قبول کر لیا تو ہمارے سارے راز کھل جائیں گے، ہماری ساری پول کھل جائے گی۔ چنانچہ ابو جہل نے اخنس بن شریک کو سمجھایا کہ اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرنے کی اور برائی ڈالنے کی پوری کوشش کی، اخنس بن شریک کو اسلام سے بالکل بدظن کرنے کی کوشش کی اور اپنے باپ دادا کے دین کی اہمیت بتلائی، جس کے نتیجے میں اخنس بن شریک نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ علماء فرماتے کہ اخنس بن شریک ایک ایسا آدمی تھا جو ایمان کے کنارے پر پہنچنے کے بعد اللہ نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان نصیب فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مجھے بتلانا یہ تھا کہ آدمی سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے تو اس کی بات کا وزن ہوتا ہے، لوگوں میں اس کا ایک مقام اور ایک ویلیو ہوتا ہے۔